وہ گھر آیا تو کافی پریشان تھا۔ جنت بی بی نے اسے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو وہ خود کو باز نہ رکھ سکا اور شازیہ کی کبیر کی طرف موجودگی کے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ اس نے نوکری شروع کر دیا ہے، لیکن یہ نہیں جانتی کہ وہ کسی کے گھر میں جاتی ہے۔ تو یہ بتا کہ تو نے وہاں کیا دیکھا ہے؟ جنت بی بی نے اسے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر موجود تشویش کو بھی زبان دی۔ دیکھا تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں۔ وہ جس بندے کے پاس کام کرتی ہے وہ اس شہر کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور وہ خود بھی بتا رہا تھا کہ شازیہ بھی کام سیکھ رہی ہے، لیکن جس بات کی مجھے تشویش ہے وہ یہ ہے کہ ناصر بھائی نے اسے ایسے ہی اٹھا کر گھر سے کیوں نکال دیا ہے؟ وہ ماتھے پر تیوری چڑھاتے ہوئے بولا تو جنت بی بی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ دیکھ حاتم، میں اپنی اولاد کو جانتی ہوں، مجھے شازیہ پر پورا بھروسہ ہے۔ اگر اس کے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں تو ہمیں کیا؟ اب یہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب وہ ہماری نہیں، ناصر کی ذمہ داری ہے۔ جنت بی بی نے گویا بات ہی ختم کر دی تو وہ بھی سب سر سے جھٹک کر واش روم میں گھس گیا، اور پھر 1.5 ہفتے کے اندر زمین اس کے نام ہو گئی، جس میں زیادہ دخل کبیر کا ہی تھا، ورنہ ایسے کاموں میں ہفتے بلکہ مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ وہ آج دوسری بار منیر کے ساتھ اس زمین پر آیا تھا۔ پہلے جب آیا تھا تو ایک سرسری سی نظر اس نے اس رقبے پر ڈالی تھی، لیکن اب کی بار اس نے ساری زمین کا تفصیلی جائزہ لیا۔ یہ بات اسے حقیقی خوشی میں مبتلا کر رہی تھی کہ اس زمین کا بلا اشتراک وہ اکیلا مالک ہے، لیکن وہ احسان فراموش لوگوں میں سے نہیں تھا۔ اس لیے اس نے منیر کی طرف عقیدت بھرے انداز میں دیکھا، جو دور نظر آنے والے درختوں پر نظریں جمائے نہ جانے کن سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ شکریہ منیر بھائی، اس سب کے لیے جو آپ نے میرے لیے کیا۔ ایسا وقت جب اپنے ہی لوٹنے میں لگے ہوں، آپ نے پرایا ہوتے ہوئے بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اور مجھے نہ صرف اچھا مشورہ دیا بلکہ یہ زمین بھی مجھے دلوا دی۔ وہ بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تو منیر اپنی ازلی انداز میں ہنس پڑا۔ واہ شہزادے، یہ بار بار پرایا کہہ کر تو ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ ابھی اگر تو کمائے گا تو اپنے کو بھی 4 پیسوں کا منافع ہو جائے گا، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ منیر ہنستے ہوئے بولا تو وہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ اب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ یہ زمین ایسی پڑی رہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تو منیر اسے کھوجتی نظروں میں دیکھنے لگا۔ تیرے پاس بھی 2 کروڑ موجود ہیں، ہم چاہیں تو کل سے کام شروع کروا سکتے ہیں، لیکن اپنے کو معلوم ہے کہ اس کام میں بہت لانجے ہیں۔ کیا تو تیار ہے ان سب لانجوں سے نمٹنے کے لیے؟ منیر اسے سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ فوراً سے سر ہلا گیا۔ منیر بھائی، جتنے لانجے، میرا مطلب ہے جتنے لانجے میں نے زندگی میں دیکھے ہیں، اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سا کام مشکل ہے اور کون سا آسان، مجھے تو بس کام کرنا ہے۔ وہ سر گھجاتے ہوئے بولا تو منیر نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے پکڑ لیا۔ ابے سالی، یہ تو بات بات پر میری نقل اتار کر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ منیر اس کی ساری بات چھوڑ کر اپنی نقل والی بات نکال کر اب اسے ذلیل کرنا شروع ہو چکا تھا۔ ابے یار، کیا کرتے ہو؟ بندے کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے کبھی کچھ، تم تو ادھار کھائے بیٹھے ہو ہمیشہ۔ وہ میسنی سی آواز میں بولا تو منیر اسے چھوڑ کر دوبارہ سے زمین کو دیکھنے لگا۔ دیکھ پیارے، ہم جتنی جلدی ہو سکے اس زمین پر کام شروع کروا دیتے ہیں۔ اپنے ہیں کچھ جاننے والے، بندہ تھوڑا بہت ادھار بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر نوٹ کمانے ہیں تو اب اپنے کو سپیڈ پکڑنی ہوگی۔ منیر اپنی بات اس پر واضح کرتے ہوئے بولا تو اس کی ہاں میں ہاں ملا گیا۔ بس پھر ٹھیک ہے، آپ ٹھیکیدار کو بلاؤ، ہم کل سے ہی سارا کام شروع کرواتے ہیں۔ کاغذی کارروائی میں بھی بڑا وقت لگنا ہے، تو دیکھو کب تک ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اس زمین کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں بدل دیں۔ اور دور آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھتے ہوئے بولا تو منیر نے اس کے شانے پر تھپکی لگاتے ہوئے اسے واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ جب وقت آئے گا تو ہم سب دیکھ لیں گے، لیکن اس سب میں پیسوں سے بھی زیادہ اپنے کو تعلقات کا سہارا لینا پڑے گا، اور وہ تو جانتا ہے کیسے لیا جائے گا۔ کبیر شہاب بہت بڑا نام ہے، اگر اس نے اپنی مدد کر دی تو سب کچھ کام چٹکی میں ہو جائے گا۔ منیر واپس جاتے ہوئے بولا تو اسے بھی اندازہ ہوا کہ اس ملک میں کام کیسے اور کن طریقوں سے کروائے جاتے ہیں۔ آپ ٹینشن نہ لو منیر بھائی، یہ میں جانوں اور میرا کام۔ آپ نے مجھے اتنا قابل تو بنا ہی دیا ہے کہ میں اب ہر میدان میں جھنڈے گاڑ سکتا ہوں، تو یہ بھی ہو جائے گا۔ منیر کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو منیر مسکرا دیا۔ اسے واپس آئے 4 دن ہو چکے تھے، لیکن ناصر نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ کبیر نے جمشید کو کچھ نہیں بتایا۔ ہاں، ایک بات نہیں تھی، اور وہ یہ تھی کہ کبیر نے اس کی اپنے پاس جاب کرنے کی سفارش کی تھی، جسے جمشید نے ہنسی خوشی قبول کر لیا تھا، اور ناصر کو بھی بتا دیا تھا کہ اب سے شازیہ کبیر کے ہاں ملازمت کرے گی۔ جب جمشید کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو ناصر کی کیا اوقات تھی کہ وہ اسے روکتا؟ اسے تو بس پیسوں سے غرض تھی۔ وہ آج کل اس کے پاس وافر مقدار میں آ رہا تھا۔ 1 ہفتہ جسے بعد میں کبیر نے بڑھا کر 2 ہفتے کر دیا تھا، اس کے محل جیسے گھر میں گزارنے کے بعد اب جب وہ اپنے اصلی گھر میں آئی تو اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہاں اس کی ساری خواہشیں چٹکی بجاتے میں پوری ہو جاتی،
اور یہاں اسے 2-2 ٹکے کے لوگوں کی خدمتیں کرنا پڑتی، جس سے وہ تھوڑی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اس دن بھی وہ تھکی ہاری بستر پر آئی تو ناصر اس پر رعب جمانا شروع ہو گیا۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارا اصلی گھر یہی ہے، تم نے لوٹ کر یہیں آنا ہے، تو اس لیے زیادہ ملکہ الزبتھ بننے کی ضرورت نہیں۔ جو کام تم پہلے کرتی تھی یہاں، ابھی بھی وہی کام تم کو کرنے پڑیں گے، سمجھی نا؟ وہ اپنے طرف سے رعب دار انداز میں بولا تو جانے کیوں اس کی ہنسی نکل گئی۔ وہ بات سنو میری، میں ملکہ الزبتھ نہیں رہی، بلکہ میں ہوں۔ اور یہ تم بات کیسے کر رہے ہو؟ جو مرد بیویوں کی کمائی کھاتے ہیں نا، انہیں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ اس نے ہنستے ہوئے کچھ ایسے انداز میں اپنی بات کہی کہ ناصر کے تن بدن میں مرچیں لگ گئیں اور بلا ارادہ ہی اس نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے رخسار پر جڑ دیا۔ سالی 2 دن محلوں میں کیا رہ لی تو اپنی اوقات ہی بھول گئی۔ یاد رکھنا میں تجھے وہاں پھینک کر آؤں گا جہاں سے تو ساری عمر نہیں نکل پائے گی۔ ناصر کو پتہ نہیں کس بات پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ایک ہی تھپڑ پر بس نہیں کیا، بلکہ لگاتار اسے مارتے ہوئے بڑبڑائے جا رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کی، لیکن کب تک؟ آخر وہ ہمت ہار بیٹھی اور لگی اس سے پٹنے۔ جب وہ اسے مار مار کر خود تھک گیا تو لمبے لمبے سانس لیتا ہوا بیڈ کے کونے پر ہی ٹک گیا، جیسے 500 میٹر کی ریس میں پہلا نمبر اسی کا آیا ہو۔ مارو مجھے اور مارو، مار ہی ڈالو مجھے تاکہ میری اس اذیت بھری زندگی سے جان ہی چھوٹ جائے۔ کسی اور پر تمہارا بس نہیں چلتا تو مار ڈالو نا مجھے، وہ اسی جانی انداز میں چیختے ہوئے بولی تو ناصر کے ماں باپ ہنگامہ سن کر اوپر چلے آئے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ رات کا وقت ہے، سب آوازیں باہر جا رہی ہیں، لوگ کیا سوچیں گے کہ اس گھر میں کون رہتا ہے؟ ناصر کا والد غصیلے لہجے میں بولا تو ناصر نے سارا معاملہ اس پر ہی الٹ دیا۔ اس سے پوچھے ابا جی، یہ بولتی ہے کہ میں تیرے ماں باپ کی نوکرانی نہیں جو ان کی خدمتیں کرتی پھروں، اور بنا جانی آپ لوگوں کو کیا کیا بول رہی تھی، اور پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ ناصر دوگلے پن کی انتہا کرتے ہوئے بولا تو وہ حیرت کے مارے گنگ بنی اسے دیکھتی رہی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے انکل، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ مجھ سے کیا کیا کرنے کو کہتا ہے۔ وہ ایک دم سے چیخ کر بولی تو رخسانہ بیگم پیشہ ورانہ سانس بنتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑی۔ بس کر لڑکی، خبردار جو میرے بچے پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ مجھے سب پتہ ہے کہ تو کتنی بڑی کام چور ہے، سارا گھر میں سنبھالوں کہ بہو بیگم نوکری کرتی ہے، لیکن تجھے تو شرم نہیں جو ابھی بھی یہ بات بولتی ہے کہ تو ہماری خدمت کرتی ہے۔ رخسانہ بیگم کو تو اس پر نہ جانے کب کا غصہ تھا جو آج نکل رہا تھا۔ آنٹی آپ نہیں جانتی ہے کس قسم کا بندہ ہے۔ وہ اپنی صفائی میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی ایک نہ سن رہا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم نے لازمی یہ بات کی ہوگی، یہ تو ہمارے بچے کی برداشت ہے جو تمہاری نوکری کو جھیل رہا ہے، ورنہ تو کوئی اور مرد ہوتا تو اس کی جگہ تو کب کا فیصلہ کر چکا ہوتا۔ اب کی بار ناصر کا باپ بولا تو وہ خاموش ہو کر ان سب کو دیکھنے لگی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو بھی کہے گھر میں کسی نے بھی اس کی نہیں سننی۔ وہ ایک فیصلے پر پہنچتی ہوئی خاموشی سے اٹھی اور گھستی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے، وہ صرف وقت کے انتظار میں تھی کہ موقع اسے کم میسر آئے۔ اس کے بازو میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، اور اب جو اس نے اپنا تفصیلی جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ اس کی حالت واقعی میں بہت خراب ہو چکی ہے۔ چہرے اور ایک بازو پر جا بجا نیل پڑے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے بازو کی کوہنی بری طرح چھلی ہوئی تھی۔ شاید ناصر کا بوٹ اس کی کوہنی پر رگڑ کھا گیا تھا۔ اس نے کیبنٹ سے ڈیٹول کی شیشی نکالی اور روئی میں بھگو کر اپنے بازو پر لگائی تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، لیکن وہ بے حس بنی اپنی چوٹوں کو سہلاتی رہی۔ تم دیکھو ناصر، میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں، مجھے کیا پھینک کر آؤ گے تم؟ میں تمہیں ایسی جگہ پھینکواؤں گی کہ تم چیخو گے چلاؤ گے، لیکن تمہاری رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ وہ آنکھوں میں آیا آنسو بے دردی سے رگڑتے ہوئے بولی تو اس سے اپنی خود کی آواز نہیں پہچانی گئی۔ ایک لاوا سا تھا جو اس کے اندر پک رہا تھا، اور وہ اس کی تپش اپنے پورے وجود میں محسوس کر رہی تھی۔ بابا یہ کیا کر لیا آپ نے اپنے ساتھ؟ پلیز آپ کو میرے بارے میں سوچنا چاہیے تھا نا کہ آپ کی بیٹی آپ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے حقیقت میں جمیل صاحب سے بے انتہا محبت تھی، اور انہیں ایسی حالت میں دیکھ کر اس کا دل کٹ رہا تھا۔ بس بچے جس کا اپنا خون ہی گندا ہو، اسے باہر والوں نے کیا تکلیف پہنچانی؟ یہ میری ہی کوئی غلطی ہے جو میرے سامنے آ رہی ہے۔ جمیل صاحب کمزور سے لہجے میں بولے تو وہ مزید ان کے ساتھ چپک گئی۔ بابا آپ سلیمان پر سے پابندیاں ہٹا دینا، آج کے بعد وہ جانے اور اس کے معاملات۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ خود جانے، لیکن اس طرح سے ایک تو وہ آپ کے منہ بھی لگے گا، اور دوسرا اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر میرا اور ماما کا کیا بنے گا؟ وہ روحان سے لہجے میں تلخ حقیقت بیان کرتے ہوئے بولی تو جمیل صاحب نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے سلیمان کو بھائی کہنے کے بجائے اس کا نام لیا تھا۔ یہ میری بیٹی آج کل کن چیزوں کی کلاسز لے رہی ہے جو اتنی سمجھداری کی باتیں شروع کر دیں؟ وہ مسکراتے ہوئے لاغر سے لہجے میں بولے تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔
اتنی سی بات میں ان کا سانس پھولنا شروع ہو گیا اور وہ آنکھیں موند گئے تھے۔ بچے، ڈاکٹر نے انہیں کمپلیٹ ریسٹ کا مشورہ دیا ہے تو انہیں زیادہ نہ بلواؤ، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ شبیر نے بیچ میں مداخلت کی تو وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے کمزور سے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ وہی جمیل خاکوانی صاحب تھے جن کی گرجدار آواز میں دی گئی تڑی سامنے والے پر کچھ ایسا اثر کرتی کہ اس کا پتا پانی ہو جایا کرتا، اور آج وہ اس حالت میں لیٹے تھے کہ ان سے 2 لفظ بولنا بھی محال ہو رہا تھا۔ میں اس کو نہیں چھوڑنے والی، تم دیکھنا کہ میں اس کا کیا حال کرتی ہوں۔ وہ شبیر کے پاس آتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی تو اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ نہیں جانتی کہ وہ آج کل کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے؟ جس انسان نے باپ کو نہیں چھوڑا وہ بہن کا کیا خیال کرے گا؟ میرا مشورہ مانیں تو اس معاملے میں نہ ہی پڑیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ شبیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولا تو اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ پر، آپ جیسا بندہ جب ایسی باتیں کرنے لگ جائے تو پیچھے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولی تو شبیر ہلکا سے مسکرا دیا۔ تو مان جائے نا، جب میرے جیسا بندہ ایسی باتیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بات چھوٹی نہیں ہے، اور میں کروں بھی تو کیا کروں اور کس کے خلاف کروں؟ کل آپ سب نے دوبارہ ایک ہو جانا ہے اور صرف میری مٹی پلید ہو کر رہ جانی ہے۔ وہ اسے آئینہ دکھاتے ہوئے بولا تو اسے بات کچھ سمجھ میں آ گئی۔ واقعی وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ صرف ایک محافظ تھا جس کے پاس بہت محدود اختیارات تھے، اور ایک تالاب میں رہتے ہوئے وہ 2 مگرمچھوں سے بیر نہیں لے سکتا۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتی جمیل صاحب کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور انہیں ایک نظر دیکھتے ہوئے منصورہ بیگم کو ساتھ لے کر واپسی کی راہ لے لی، کیونکہ ہاسپٹل کا وزٹنگ ٹائم ختم ہو چکا تھا اور نرس انہیں دوبارہ مطلع بھی کر چکی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے باہر نکل آئی، لیکن دل میں اس کے ایک آتش فشاں روشن تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو راکھ کر سکتا تھا۔ سارا کام ان کی توقعات سے بہت جلدی ہوا۔ کبیر ان سے ہر طرح کا تعاون کر رہا تھا اور آج ان کی محنت رنگ لائی تھی جب کبیر کے ہاتھ ہوئی انہوں نے افتتاح کروا کر زمین پر بلڈوزر لا کر کھڑے کیے تھے جو کہ کبیر کی ہی کنسٹرکشن کمپنی کے تھے۔ کیا نام رکھا پہ تم نے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا؟ کبیر مسکراتے ہوئے بولا۔ ایورنیسٹ، مجھے یہی نام پسند آیا تو میں نے رکھ دیا۔ وہ سادگی سے بولا تو کبیر اسے رشک سے دیکھتے ہوئے مسکرا اٹھا۔ بالکل جیسے تم ہو ویسے ہی تم نے اپنی سوسائٹی کا نام بھی رکھا۔ کبیر اسے داد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سر جھکا گیا۔ آپ اصل میں کرتے کیا ہیں کبیر صاحب؟ یہ میں آج تک سمجھ نہیں پایا۔ وہ متجسس لہجے میں بولا تو کبیر اپنے مخصوص انداز میں مسکرا دیا۔ میں کمال کرتا ہوں جناب، جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی مشکل ہو تو مجھے بلا لیجیے گا، کمال خود بخود ہو جائے گا۔ کبیر سر اٹھا کر بولا تو اسے اس کے لہجے میں حقیقت کی جھلک نظر آئی۔ وہ تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن آپ جیسا بڑا آدمی مجھے ایسے چھوٹے بندے کے ساتھ اس طرح یہ مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اس نے اپنے اندر چھلانگیں لگاتی حقیقت کو زبان دے دی، جسے سن کر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ یار اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، سب لوگ انسان ہی ہوتے ہیں، اور جہاں تک رہی تمہاری بات تو یوں سمجھ لو کہ تم میں مجھے میرا اپنا آپ دکھائی دیتا ہے۔ میں بھی یوں ہی اکیلا تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ ہر جگہ سے مار کھا کر میں نے یہ مقام حاصل کیا ہے جو آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ بس اتنا چاہتا ہوں کہ جو وقت میں نے دیکھا وہ تم نہ دیکھو، بس اتنی سی بات ہے۔ کبیر اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا تو اس کے دل میں اس کی عزت مزید بڑھ گئی۔ آگے آنے والے وقت میں تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہاں جینے کا حق کسی کو ہے جس میں دم ہے، اور دم ایسے ہی نہیں آ جاتا، اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اسے خاموش پا کر کبیر مزید گویا ہوا تو وہ کبیر کی شاندار پرسنالٹی کو دیکھے گیا۔ بے شک یہ بندہ جہاں جاتا ہے سب کو اپنا گرویدہ کر لیتا ہے، اس نے دل میں سوچا اور سامنے چلتے بلڈوزر اور ڈمپر کو دیکھنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میری مٹھی میں ہو جائے۔ اتنا کچھ دیکھ لیا ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں کہ اب بڑے لوگوں کے رویوں سے چڑ سی ہو گئی ہے مجھے۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے میرے پورے نام سے بلائیں، اور میں یہ ثابت کر دوں گا کہ حاتم منظور وہ ہے جو ہر چیز کو حاصل کرنے کی دسترس رکھتا ہے۔ وہ ایک خواب کے سے عالم میں بولا تو کبیر اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ایسا ہی ہوگا، ورنہ تمہارا باڑ نہ نکلتا اور تم ایک معمولی سے اسٹور کے سیلز مین ہی چھوڑ کر یہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی نہ بنا رہے ہوتے۔ کبیر گہرے لہجے میں بولا تو وہ ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ سب جانتے ہیں میرے بارے میں؟ وہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے یار، تمہیں زمین بیچنے سے پہلے ہی میں نے تمہارے بارے میں سب پتہ کروا لیا تھا۔ میں نے تمہیں کیا بولا تھا کہ میں یہ زمین بہت پہلے بیچ چکا ہوتا، لیکن صحیح بندہ نہیں مل رہا تھا۔ تو میری بات کا یہی مقصد تھا کہ تمہیں باور کروا دوں کہ میں اسے تم ہی جیسے کسی سیلف میڈ انسان کو بیچنا چاہتا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے روایتی لوگوں کی طرح پیسہ اڑانے کے بارے میں نہیں بلکہ کچھ بڑا کرنے کا سوچا، جس کی ہر کوئی اہلیت نہیں رکھتا۔
کبیر اسے فخری انداز میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سر جھکا گیا۔ اور بے فکر رہو، یہ دنیا تمہیں حاتم نہیں بلکہ حاتم منظور کے نام سے ہی جانے گی، اور سب سے بڑھ کر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہ تمہارا دوست کیا نام ہے اس کا؟ ہاں منیر، وہ بھی تمہارے ساتھ مخلص ہے۔ تم بس اپنے دوستوں کی قدر کرنا، کیونکہ یہ زندگی سب کچھ لوٹا دیتی ہے لیکن دوست نہیں لوٹاتی۔ اور ویسے بھی میری عمر میں ایک نظر میں پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ اندر سے کیسا ہے۔ کبیر اسے مزید سمجھاتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، لیکن ایک بار وہ پھر اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے آنکھوں میں آیا آنسو اندر اتار گیا۔ گزری رات نے اس پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ ایک تو ناصر کے ہاتھوں پٹائی، اور پھر رات بھر اس کا جارحانہ رویہ اسے سخت اذیت میں مبتلا کر گیا۔ صبح اٹھ کر وہ بغیر کچھ ظاہر کیے اپنی کاموں میں مصروف ہو گئی، اور جب آفس کے لیے نکلی تو حسب عادت اس نے منیر کی چھت کی طرف دیکھا، لیکن اسے نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ مایوسی کی ایک چادر اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ میں تمہارا اپنی آخری سانس تک انتظار کروں گی منیر، میں بھی دیکھوں تم کب تک مجھے یوں بلائے رکھتے ہو۔ اس نے کرب سے سوچا اور آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ ناصر اسے آفس کے باہر اتار کر بغیر اسے دیکھے موٹر سائیکل بھگا لے گیا، لیکن وہ وہیں کھڑی کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر سامنے سے آتی ایک ٹیکسی کو روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ کہاں جائیں گی میڈم؟ ٹیکسی والے نے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا۔ چلتے چلو، میں راستہ بتاتی جاؤں گی، وہ مختصر بول کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے راستہ بتاتی جا رہی تھی اور منزل پر پہنچ کر اس نے ٹیکسی رکوا دی۔ آپ نے یہاں اترنا ہے؟ ٹیکسی والا سامنے موجود عمارت کو دیکھتے ہوئے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر بولا۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ کتنے پیسے ہوئے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو ٹیکسی والے نے گڑبڑا کر اسے کرایہ بتایا، جسے ادا کرتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ ٹیکسی چلے جانے تک وہ وہیں کھڑی رہی اور پھر گیٹ کے باہر موجود گارڈ کے کیبن تک آئی۔ کبیر صاحب کو بولو شازیہ میڈم آئی ہیں، وہ سرد لہجے میں بولی تو گارڈ نے اسے غور سے دیکھا۔ چہرے پر جا بجا نیل، ایک آنکھ میں ہلکی سی سوجن اور چال میں لنگڑاہٹ۔ سوری میڈم، کبیر صاحب تو گھر پر نہیں ہیں، اور انہوں نے کسی مہمان کے آنے کا بولا بھی نہیں تھا۔ گارڈ اسے پہچاننے سے صاف انکاری ہو گیا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور کبیر کا مخصوص نمبر ملا دیا۔ ہیلو کبیر صاحب، میں آپ کے گھر کے باہر کھڑی ہوں، لیکن یہ گارڈ مجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہے، وہ اصیلے لہجے میں بولی تو کبیر نے اسے گارڈ سے بات کروانے کا بولا۔ تھوڑی دیر بعد ہی گارڈ نے اس کا موبائل واپس کیا اور دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کا بولا، اور اپنے ساتھ لے کر دور بنے محل نما گھر تک لے آیا۔ اتنی دیر میں اندر سے بٹلر بھی اس کا استقبال کرنے کے لیے نکل آیا تھا، اور اسے لے کر وہ اس کے کمرے تک چھوڑنے آیا۔ میڈم، کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں، صاحب کا سختی سے آرڈر ہے کہ آپ کی ہر ضرورت کا خاص خیال رکھا جائے۔ بٹلر تابعداری سے بولا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ ڈاکٹر، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس نمبر ہے تو پلیز ڈاکٹر کو بلوا دیجیے، وہ بڑی مشکل سے اپنی تکلیف برداشت کرتی ہوئی بولی تو بٹلر اسے اچنبھے سے دیکھے گا۔ سب ٹھیک تو ہے نا میڈم جی؟ وہ پریشانی کے عالم میں بولا تو وہ پھیکا سا مسکرا دیے۔ پاگل، سب ٹھیک ہوتا تو ڈاکٹر کو کیوں بلاتی؟ تم بس بلا دو اگر تم بلا سکتے ہو تو۔ بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آئے تو وہ فوراً سے باہر نکل گیا۔ گھر سے اپنے اثاثے کے نام پر وہ صرف وہ پیسے لے کر آئی تھی جو جمشید نے اسے دیے تھے، اور ایک ہلکا سا گولڈ کا سیٹ تھا جو اس کی شادی کا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ کافی دیر گرم پانی کے نیچے کھڑے رہنے سے اسے کچھ سکون کا احساس ہوا تو وہ باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر بھی آ گیا اور بٹلر اسے لے کر اس کے کمرے میں چلا آیا۔ ابھی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر ہی رہا تھا کہ کبیر بھی چلا آیا اور سیدھا اس کے کمرے میں آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جب ڈاکٹر اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو اس نے فوراً اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کیا ہوا انہیں ڈاکٹر؟ ایک ایک چیز کھول کر بتائیں، وہ سپاٹ سے لہجے میں بولا تو ڈاکٹر ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس کے جانب متوجہ ہوا۔ کبیر صاحب، انہیں بہت بری طرح سے مارا پیٹا گیا ہے، میرے خیال میں ایک پسلی میں فریکچر ہے، لیکن اصل صورتحال کا ہمیں تفصیلی چیک اپ کے بعد ہی پتہ لگے گا۔ جا بجا نیل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مارنے والے نے کسی سخت چیز سے انہیں زوردار ضربیں لگائی ہیں۔ باقی ان کو بخار بھی بہت تیز ہو رہا ہے، اور ہاں، یہ مینٹلی بہت زیادہ اپسیٹ ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنا تجزیہ پیش کیا تو کبیر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنے لہجے کو قابو میں کرتے ہوئے بولا۔ میری مانے تو انہیں فوراً میرے کلینک میں شفٹ کروا دیں تاکہ ان کو پراپر ٹریٹمنٹ مل سکے۔ ڈاکٹر بولا تو کبیر سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگا۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں، وہ بیزاریت سے بولی تو کبیر کو اپنا لہجہ سخت کرنا پڑا۔ پلیز اٹھ جائیں، میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں آپ سے، میں تو بعد میں بات کرتا ہوں اس ٹاپک پر، لیکن ابھی آپ کو کلینک جانا ہے، چلیں شاباش، اٹھ جائیں۔ کبیر بظاہر تو نرم لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں موجود چٹانوں جیسی سختی صرف وہی محسوس کر سکتی تھی، اسی لیے شرافت سے اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔